والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وسلم. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، رمضان کی بہار اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. پربہار رحمتوں کی چھم چھم برسات، لمحہ لمحہ برکات. وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ روزے رکھ کر خوش دلی کے ساتھ 20 رکعتیں تراویح پڑھ کر سحر و افطار کی برکت لوٹ کر رمضان مبارک کی بہاریں حاصل کر رہے ہیں. محروم ہیں، روزے نہیں رکھتے، تراویح نہیں پڑھتے، یا پڑھتے بھی ہیں تو پوری نہیں پڑھتے. بخشش و مغفرت اور رحمت کے اس عظیم و شان مہینے میں اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا والے کام کرنے سے دور ہیں. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں اس ماہ رمضان کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا. اور جب یہ ارشادات سامنے ہوتے ہیں اور ان کو جب دل کی گہرائیوں سے سمجھنے کی توفیق ملتی ہے تو پھر بندہ عمل کی طرف خود بخود گامزن ہو جاتا ہے. اور دیکھیے کہ ہمارے سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی. عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا کہ اس ماہ میں ان کا حرام کام کرنا
مزید فرمایا کہ تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اس حدیث مبارکہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ ماہ رمضان کا جو لوگ حق ادا کرتے رہیں گے وہ کبھی وہ ذلیل و خوار نہیں ہوں گے، اور جنہوں نے اس ماہ رمضان کا تقدس پامال کیا اور غفلت میں ماہ رمضان گزار دیا، تو دیکھیے پھر اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ہم دنیا میں تو جو ہے وہ ذلیل و خوار ہونے سے بچنا چاہتے ہیں، مگر دنیا کا ذلیل و خوار ہونا قیامت کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ ماہ رمضان جو بلائی کا مہینہ ہے، جو مغفرت کا مہینہ ہے، جو بخشش کا مہینہ ہے اور نیکیاں حاصل کرنے کا مہینہ، جس میں نیکیوں کو بڑھا دیا گیا ہے، تو ایک طرف گناہوں کا بھی سلسلہ ہے، کیونکہ جیسا کہ آج کا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس سوشل میڈیا کے سبب جو ہے ہم گناہوں میں کہیں نہ کہیں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں رمضان کا تقدس برقرار رکھنا چاہیے تاکہ ہم رمضان کی اصل روحانیت، برکتیں، انعامات اور نعمتیں رب تعالیٰ سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم لہ سمیہ۔ ترجمہ کنز ایمان: آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ۔ کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ یعنی اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس حوالے سے اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا مالک آپ کا پیارا رب اللہ رب العزت ہے۔ آپ اس کی عبادت کیجئے اور اس پر ثابت قدم رہیے۔ کیا آپ اللہ پاک کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یعنی اللہ پاک واحد ہے، یکتا ہے، لا شریک ہے۔ اس کی یہ وحدانیت یعنی ایک ہونا اتنا واضح ہے کہ اس حد کو پہنچا ہوا ہے کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا ہونا دور کی بات ہے۔ اس کے نام جیسا نام بھی کسی کا نہیں ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم جو اللہ پاک کا شریک ٹھہراتے ہیں، جہنم میں لے جانے کا کام کرتے ہیں، ان کو بھی کبھی ایسی جرات نہ ہوئی کہ اپنے جھوٹے خداؤں کا نام اللہ رکھ سکیں۔ یہ آپ کے رب ہی کی شان ہے کہ جیسے وہ خود واحد و یکتا ہے، ایسے ہی اس کا نام بھی واحد و یکتا ہے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرا رب عز و جل نے جس طرح سے اپنی وحدانیت کا اظہار فرمایا ہے، اس رب العالمین نے
ہم ایمان والے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کو سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن کا ترجمہ سنتے ہیں اور اس پر توجہ دیتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ مگر جو لوگ بے ایمان ہیں، جو یعنی کہ ایمان والے نہیں ہیں، کافر ہیں، اور جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اظہار دنیا میں فرمایا، اور جب کفار قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور دین کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، جبکہ وہ مخالفت کے انداز میں دین کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو مخالفت کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو حسد کی صورت میں دیکھتے ہیں، مگر جب مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر اس دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت ان پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ایک اچنبے کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم کہاں جائیں، اپنا مذہب چھوڑیں یا باقی مسلمان ہو جائیں۔ اسی کشمکش میں کئی وقت، کئی ٹائم ان کا گزر جاتا ہے، اور پھر آخر کار وہ وقت آتا ہے کہ جو اسلام کے خلاف کچھ منہ سے بکنے والے تھے، اللہ نے انہی کو دین اسلام کی دولت سے نوازا اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ حقیقی مسلمان بن گئے۔ اور یہ تمام معاملات جو ہے وہ یورپ میں اکثر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، وہاں پر قرآن پاک نعوذ باللہ جو وہ تحقیر کرتے ہیں، جلانے کا سلسلہ کرتے ہیں، اس کا مقصد ہی ان کا یہی ہے، یہ قرآن نہ پڑھیں، قرآن کو نہ سمجھیں، قرآن کو نہ سمجھیں اور نہ پڑھیں۔ اگر قرآن کو یہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو سب سے پہلی بات تو جب قرآن کو وہ پڑھیں گے تو جو جتنے بھی غیر ادیان ہیں ان کے متعلق جو ذکر ہے قرآن پاک کے اندر، اس کو جب وہ دیکھیں گے اور پھر وہ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ان کو ایک علیحدہ ہی فرق نظر آئے گا، اور پھر وہ حیران ہو جائیں گے کہ قرآن پاک میں اتنا کچھ لکھا ہے، اتنا کچھ موجود ہے۔ اب دیکھیے، یہ تو چلو یہاں سے ہو گئے، مگر کتنے ڈاکٹر، کتنے انجینئر ہیں، جب کسی چیز پہ وہ سرچ کرتے ہیں اور اس پہ ایک وقت لگاتے ہیں، ایک ٹائم لگاتے ہیں، اور مہینوں سالوں ہونے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اور وہ نتیجہ قرآن مجید میں پہلے سے موجود ہوتا ہے، اور ان کی حیرت کی انتہا نہیں ہوتی۔ پھر وہ مزید قرآن پاک کو دیکھتے ہیں اور پھر الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانتے ہوئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ جس طرح اس نے اپنی وحدانیت کا اظہار فرمایا ہے اور اس کو ظاہر فرمایا ہے کہ اللہ یکتا ہے، واحد ہے۔ بہرحال اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے واسطے ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ کتنی باتوں کا؟ دو باتوں کا۔ فرمایا فَاعْبُدْهُ، یعنی تو اسی کی عبادت کرو، تو اسی کی عبادت کرو، یعنی اللہ پاک ہی ہے کہ جو زمین اور آسمان کا خالق ہے بھی ہے اور مالک بھی ہے، وہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پس اسی کی عبادت کرو۔ دوسرا حکم ہے وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ، یعنی راہ عبادت میں مشکلات آئیں گی، مشقت ہوگی، مگر تم
اس پر ثابت قدم رہو، جم کر مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اب یہ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی عبادت کرتے ہیں، کبھی ہم نے اس پہ غور نہیں کیا، نہ ہم ان عبادتوں کی طرف آتے ہیں کہ جو ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس انداز سے عبادت کری، ہمارے تابعین طب تابعین، ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگان دین اولیاء دین نے جس انداز سے اللہ کی عبادت کی، اس کا تو ہم صرف اور صرف پڑھ کر ہی اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو اس عبادت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو ہے کمر بستہ ہو جائیں اور دل جمی کے ساتھ، اس کے ساتھ دل جمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اب ہر بندہ غور کرے کہ مطلب وہ کتنا دل جمی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ دیکھیں شروع میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے نا، رمضان کا چاند نظر آتا ہے، تراویح پڑھنے کے لیے لوگ جوک در جوک تشریف لے کر آتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ذوق وہ شوق میں کمی آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ کمی آتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ مسجدوں میں جو ہے پیچھے جو ہے وہ صفیں خالی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور عام طور پہ بس یہی کہتے ہیں بھائی یہ تو بس شروع با مشکل 10 دن بھی بہت زیادہ ہے، مطلب اس کا رش ہے، باقی رش ختم ہو جانا، کیونکہ آگے ہمارے لیے جو نا وہ دنیا موجود ہے جس سے ہمارا دل لگا ہوا ہے۔ اگر عبادت سے دل لگا ہوا ہوتا تو پھر ہم مسجد میں اپنا آنا جانا بند نہیں کرتے۔ اور کتنے ایسی لوگ ہیں کہ جو صرف اور صرف عشاء پڑھ کر چلے جاتے ہیں، عشاء پڑھ کر چلے جاتے ہیں اور تراویح نہیں پڑھتے، تراویح نہیں پڑھ پاتے اور چلے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ اس دل جمی کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے جس طرح کرنا چاہیے۔ اگر دل جمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تو پھر ہمارے کو عبادت میں استقامت ملتی، طاقت ملتی، قوت ملتی۔ اب اس نے ہماری قوت ارادی کو جو ہے وہ کمزور کر دیا ہے۔ ہائے 20 رکعتیں، ہائے 1 گھنٹہ تو آپ کیا کئی گھنٹے سوشل میڈیا پہ گزار دیتے ہیں، وہ آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے وہاں دل کیسے لگ جاتا ہے؟ وہاں دل اس لیے لگ جاتا ہے کہ وہاں ہمارے نفس کا دل لگ جاتا ہے۔ کس کا دل لگ جاتا ہے؟ نفس کا۔ اور جو بات نفس کو بہترین اور قریب ہوتی ہے نا، ہم اس کو جلدی فالو اپ کرتے ہیں بدقسمتی سے۔ اور اگر وہاں پہ کوئی دین کے حساب سے اس کا کوئی تعلق بنتا ہے تو پھر ہم اس کو دین کو بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو دین کے اندر ہے، یہ تو سنت ہے۔ مثال کے طور پہ کہ شادی تو سنت ہے، کرنی چاہیے نا۔ اب اس میں نفس کا کتنا گہرا تعلق ہے آپ بخوبی جانتے ہیں، جبکہ ٹھیک ہے سنت ہے سب کچھ ہے، مگر ہم ان چیزوں کو جلدی مطلب یہ کہ اپنے قریب لے کر آتے ہیں۔ اگر کوئی موجودہ دور کے اندر لوگ بہت زیادہ مطلب یہ کہ دین میں خرابیاں پیدا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، یقین جانے، اور یہاں تک سننے کو آ رہا ہے، مجھے نہیں معلوم مگر مجھے بتایا کہ لوگ اب تو تراویح بھی بات کریں گے، تراویح کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی سوچ۔ اب آج کا نوجوان شاید تو بات صحیح ہے، اس نے اس کو پک کر لیا کیونکہ یہ بات اس کے نفس کو پسند ہے کہ اس کو مشقت میں نہیں پڑھنا، اس کو محنت نہیں کرنی، اللہ کی اس کو عبادت نہیں کرنی۔ اور جس نے نہیں کرنی، اگر اسے کوئی نہ کرنے پر کوئی پوائنٹس ملتا ہے تو وہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور اپنے نفس کو تسلی دیتا ہے، گویا کہ وہ اپنے نفس کو بہترین دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بہترین دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان کے اندر عبادت کے لیے کمر بستہ رہے اور اپنے اہل خانہ کو بھی عبادت کے لیے ترغیب دلائی، اپنی امت کو ترغیب دلائی، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے
تو پھر ہم کیسے مطلب اللہ کی عبادت سے جی چراتے ہیں؟ کیوں ہم نماز کے چور بنے ہوئے؟ کیوں ہم عبادت کے چور بنے ہوئے؟ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، جس طرح سے آج ہمارا یہ حال ہے کہ شروع رمضان میں تو ہماری نماز فجر بھی ایک کثیر تعداد میں ہوتی ہے، دیگر نمازیں بھی شروع وقت میں کثیر تعداد میں ہوتی ہیں، اور باقی وقت کے اندر ہم صرف و صرف غفلت کی نیند میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم اپنی روٹین پر بالفور آنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ چیزیں ہمیں روکتی ہیں، مگر جب چاند عید کا نظر آتا ہے ہم واپس ریٹرن مار جاتے ہیں۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا تھا؟ فرمایا وہ نیک کام جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، یعنی وہ کام جو ہمیشہ اس کو کرتے رہنا چاہیے، یعنی جو نیکی کا کام ہمیں توفیق ملی تو ہمیں مستقل اس کو کرتے رہنا چاہیے، نہ کہ اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہ اے عبداللہ فلاں شخص جیسے مت ہو جانا۔ کیا فرمایا؟ اے عبداللہ تم فلاں شخص جیسے مت ہو جانا۔ کیسے؟ وہ رات کو عبادت کیا کرتا تھا پھر چھوڑ کر گیا، یعنی پہلے جیسے لوگ ہیں جو اس شخص کی طرح ہرگز نہ ہونا کہ جو عبادت کے لیے تو آیا مگر پھر وہ عبادت کرتے کرتے عبادت کو چھوڑ کر چلا گیا۔ تو اب دیکھیے کہ یہ حال ہمارا نہیں ہے کیا؟ ہمارا یہ نہیں ہے کیا؟ جب اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا اور اس میں ایک جذبہ ہمیں عطا فرمایا تو خدا را اس کی قدر کیجئے، اس جذبے کو لے کر اپنے اوپر اس کو غالب کیجئے اور اپنے نفس کو راضی کیجئے اور کوشش کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق اور استقامت، قوت، طاقت عطا فرمائے۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیاری نصیحت ہے، یہ پیاری نصیحت ہے کہ تم مجھ جیسے مت ہو جانا عبداللہ کہ جو رات کو عبادت کیا کرتا تھا پھر وہ چلا گیا، یعنی پھر اس نے عبادت کو چھوڑ گیا۔ اور جبکہ پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، یہ تمام تعلیمات اور یہ تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر اگر عمل کرتے ہوئے کما حقہ نظر آئے تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نظر آئے، اور متعدد صحابہ کرام جنہوں نے عبادتوں کا پر استقامت حاصل کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کیا۔ اب جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستقل عادت تھی کہ ایک ہی رات میں پورا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے تھے، یعنی رات کے سوتے نہیں تھے، ساری رات عبادت کرتے رہتے، اور 40 سال تک آپ کا یہی معمول رہا۔ یہاں تو وضو نہیں ٹھہرتا، سوچیے نا، وضو نہیں ٹھہرتا، کیسے ہمارے اندر کے معاملات ہیں، ہمارے پیٹ کے معاملات ہیں۔ اسی طرح امام
احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ 300 نوافل پڑھتے تھے. کتنے؟ یہاں 20 کے اندر ہماری بس ہو جاتی، وہ 300 پڑھا کرتے تھے بھائی، 300. حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا 50 سال تک یہ طریقہ رہا کہ آپ ساری رات نماز ادا فرماتے، نہ کتنی ساری رات عبادت کرتے. امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت کرتے، تہجد پڑھا کرتے تھے، اور 30 سال مسلسل یہ انداز رہا کہ روزانہ رات کو ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مکمل کیا کرتے تھے. اب یہ دیکھیں، یہ چیزیں عقل میں نہیں آتی نا کہ پورا قرآن پاک کیسے ختم کر لیا کرتے. تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، اور یہ ان کی کرامت ہے. کیا ہے؟ اور کرامت وہی ہوتی ہے کہ جو مطلب عقل میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی. تو اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، مگر آپ یہ دیکھیے کہ کس انداز میں یہ قرآن پاک کو پڑھا کرتے تھے. اللہ نے کس طرح سے ان کو توفیق عطا فرمائی، اور ان کے لیے قرآن پاک پڑھنا کتنا آسان فرمایا. تو کبھی ہم نے سوچا کہ یہ تمام کام ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے، کچھ تو ہمارے لیے آسان ہو، کچھ تو عبادت کرنے میں جو رکاوٹیں ہمارے درمیان موجود ہیں وہ تو ختم ہوں. ارے ہم مسجد کی زینت تو نظر آئیں، مصلی کی زینت تو نظر آئیں، اللہ کے حضور کہیں سعادت مند تو بن جائیں ہم. کیا بات ہے کہ ہم بدبخت بنے ہوئے ہیں اور نیک بخت نہیں بنے ہوئے، ہم وہ سب کچھ نہیں کر پا رہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے. مزید ہمارے ذوق کے لیے جو ہمارے رکاوٹ اور ہمارے وسوسوں کا شکار بنتا ہے، وہ شیطان ملعون کو بھی بند کر دیا. اب رہا نفس، تو نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم فرما دیا کہ روزے رکھو، کہ اس سے نفس کنٹرول میں آتا ہے. اور یہ روزے ہم پر فرض کیوں کیے گئے؟ ہم پہ کیوں؟ وہ یوں کہ ہم تقوی پرہیزگاری اختیار کر سکیں، ہمارے تقوی پرہیزگاری کا جذبہ آ سکے. افسوس کہ ہم جو ہے اس سے وہ تمام چیزیں حاصل نہیں کر پا رہے ماہ رمضان سے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. غفلت کی نیند میں ہم سو رہے ہیں، چادر ہم نے اوڑھ لی ہے، ہماری صبح ہوتی ہے دنیا کی محبت میں. کبھی ہم اس نیت سے سوئے کہ چلو بھائی سو جاؤ تاکہ ہم نے فجر باجماعت پڑھنی ہے. ہماری اکثر لوگوں کی نیت نہیں ہوتی. اب جو رمضان ہے سحری کرنا ہوتی ہے، رات کو سب اٹھ جاتے ہیں سحری کے وقت. تو یہاں ایک اللہ نے یہ سحری کرنا اور رات کے اس حصے میں اٹھنا بھی تو ہمارے لیے آسان فرمایا یا نہیں؟ مجھے بتائیے. اگر آپ یہ سحری اور کا سلسلہ نہ ہو پھر کیا ہوگا؟ صبح ہماری کس نیت سے ہوتی ہے؟ صبح اٹھیں گے، دکان کھولنی ہے، فلاں کے پیسے دینے ہیں، فلاں سے پیسے لینے ہیں. صبح اٹھنی ہے تو آفس کا فلاں کام کرنا ہے جو اٹک گیا تھا، اس کو یہ جواب دینا ہے، اس کو یہ ای میل کرنی ہے، اس کو یہ واٹس ایپ کرنا ہے. تو یہ اس طرح کی ہماری صبح ہوتی ہے. کبھی ہم نے سوچا نہیں صبح اٹھیں گے بھائی فجر پڑھیں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے تاکہ ہمارے دنیاوی کاموں میں آسانی ہو جائے. اور پھر ہم جب پھنستے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم پھنستے ہیں یار کوئی ہے عامل جو ہمیں تعویذ دے دے، نقش دے دے، جو ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے. ارے میرے بھائی، نقش اور تعویذ تو آپ کے اپنے عمل کے اندر موجود ہے. آپ نصرت خداوندی حاصل کرنے کی کوشش تو کیجئے، اپنی نیتوں کو درست تو کیجئے، اپنے معاملات کو بہتر تو کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع تو کیجئے، اور اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش تو کیجئے. پھر تب جا کے ہمارے لیے سارے کاموں میں آسانیاں ہوں گی. کیا دنیا کے کاموں میں ہمارے لیے آسانیاں ہیں؟ مجھے جواب دے دیں آپ. دنیا کے کاموں میں آسانیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ہیں. آسانیاں
دنیا کے کاموں میں نہیں ہے، مگر پھر بھی اتنی مشکل ترین دنیا کے کاموں کے اندر ہم لگے رہتے ہیں، اور اس کے اندر بھی دنیا کے جو مقاصد ہیں وہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب اور کامران نظر آتے ہیں۔ تو کیا ہم اسی طرح اللہ کی عبادت اور ریاضت کرنے کے لیے تقدو کریں، محنت کریں، کوشش کریں؟ بے شک یہ مشکل ہے، مشقت کا کام ہے، مگر یہ یقیناً ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدقی نیت سے ہم مصلی پر کھڑے ہوں گے اس کی عبادت کے لیے، وہ ہمیں یقیناً توفیق عطا فرمائے گا۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عبادت میں رکاوٹ بننے والی 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ کتنی چیزوں کا؟ بولیے۔ وہ 4 چیزیں ایسی کہ جو ہمارے درمیان ہماری عبادتوں میں ایک دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور جو ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتی۔ نمبر 1 ہمارا نفس، نمبر 2 شیطان، نمبر 2 دنیاوی تعلقات، میل جھول، نمبر 4 دنیا۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اللہ کی عبادت اور ریاضت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر ہم ان پہ غور کریں اور غور کرتے چلے جائیں، یقین جانیں اگر خالی نفس کا باب لے لیا جائے تو گھنٹوں اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر شیطان کے حوالے سے بات کی جائے تو گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح دنیاوی تعلقات کے حوالے سے، میل جھول کے حوالے سے بات کی جائے تو کئی گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، اور دنیا کے معاملات پہ کئی گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، اور یہ تمام 4 چیزوں کے حوالے سے، اور ان 4 چیزوں کی مذمت قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ بولیے۔ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ تو بہرحال پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیے کہ جو پہلی رکاوٹ ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ نفس ہے، جو ہمیں سستی دلاتا ہے۔ کیا دلاتا ہے؟ سستی دلاتا ہے۔ ٹھہر جائیے، کر لیجئے گا، ٹھہر جائیے، کر لیجئے گا، یا اس کام کو کل کر لوں گا، اگر آج نہیں گیا تو کل کر لوں گا، آج نہیں، اگر آج رہ گیا وغیرہ۔ تو اس طرح کے جو خیالات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، ہمیں عبادت سے وہ محروم ہم ہو جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ دیکھیں، اس کو اس طرح سمجھیں۔ اب میں ایک نمازی کی بات کر رہا ہوں، اس کو عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ کہ کون سی نماز پڑھنی ہے؟ بولیے۔ عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ عصر کی جو 4 سنتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ غیر موقدہ سنت۔ کیا ہے؟ غیر موقدہ سنت ہے۔ اب جو نمازی آدمی ہے اپنی کیفیت پہ غور کرے، وہ گھڑی دیکھے گا، اس کو پتا کہ میں با جماعت نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، ابھی ٹائم ہے نا، چلو ابھی 5 منٹ ہے، چلو پہنچ جائیں گے۔ ارے یار جب ٹائم نہیں، ارے چلو غیر موقدہ ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بولے غیر موقدہ۔ اچھا، اس کے برعکس آپ آ جائیں ظہر کی نماز کے لیے، ابھی بھائی وہ 4 چھوٹ جائیں گے تو بعد میں پڑھنا پڑے گا، پہلے پہنچ جاؤ، پہلے پڑھ دو۔ حالات مجبوری جو ہے بندہ جو ہے وہ مطلب یہ کہ 4 کو پھر وہ بعد میں پڑھے گا مجبوری کے تحت، اور اگر مجبوری نہیں ہے تو بولو پہلے پڑھ لو، کیونکہ لوگ پھر مطلب 2 سنت اور 2 نفل پڑھ کے نکل جاتے ہیں اور آپ پڑھتے رہتے ہیں نماز۔ یہاں پر بھی دیکھا جاتا ہے یار کہ میں اتنی دیر تک نماز پڑھتا رہوں گا، یہ بھی ایک نفس کا ایک وہ ہے ہمارے اندر کہ مشقت، یار تو مشقت کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے پیارے اسلام بھائیو، پھر ہم سوچتے ہیں کہ چلو وقت کرتے 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 ہمارے پاس جو ہے وہ عشاء کا وقت بھی آ جاتا ہے، جماعت کا وقت بھی آ جاتا ہے، اسی طرح عصر کا وقت بھی آ جاتا ہے، اسی طرح اور دیگر نماز کا وقت آتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے پہنچنے میں جو ہے نا اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور ہم سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے اندر یہ چیزیں ختم کرنی چاہیے، کیونکہ مومن جو ہے نا وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، حدیث پاک ہے کہ جہاں اس کو نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس کو وہ فی الفور اس نیکی کو حاصل کرتا ہے۔ مگر ہم لوگ ہیں کہ ہم مطلب اس نیکی کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر موقدہ ہے تو اس کو چھوڑ دو، ہم لیٹ پہنچ جائیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی ایشو نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی ایشو نہیں۔ مگر
بات تو وہی ہے نا کہ جو جتنی اللہ کی عبادت کرے گا، جو جتنی اللہ کی عبادت کرے گا وہ اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں سعادت مند کہلائے گا۔ اب اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ جو فجر کی سنتیں، جو عصر کی سنتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت، تو شیطان چاہے گا کہ تمہاری مطلب بخشش و مغفرت ہو؟ جواب دیجئے، چاہے گا؟ نہیں چاہے گا، بالکل نہیں چاہے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں چلو 4 منٹ رہ گئے، کتنے منٹ رہ گئے؟ اس میں بھی سوچتے یار چھوڑو، ٹائم ختم ہو گیا، اب رہ گئے 3 منٹ۔ تو بھائی ہم لوگ تو مطلب وہ شالیمار ٹرین ہے، اگر 3 منٹ بھی ہم کو ملے تو 3 منٹ کے اندر بھی 4 رکعتیں یوں پڑھتے ہیں ہم لوگ، مگر اس 3 منٹ کو بھی ہم بیٹھے بیٹھے ضائع کر دیتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر۔ اس 3 منٹ کو بھی ہماری مطلب یہ ہماری وہ ہے، بس نماز ہمیں جو نا مطلب ہم بولتے نہیں ہیں، مگر ہمیں جو نماز پڑھنا بہت زیادہ جو ہے وہ بھاری محسوس ہوتا ہے، بڑی مشکلات ہوتی ہے، ہمیں اپنے آپ سے جنگ کرنا پڑتی ہے۔ تو اور یہ جنگ کرو گے تو کامیاب ہوگے، اور تب جا کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں جو ہے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے پیارے اسلام، اس کا علاج جو ہے کچھ اس طرح سے مطلب ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ خود ہی اپنے آپ کو عبادت پر ابھارتا رہے، اور اللہ پاک کے نیک بندے ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت عبد العزیز بن ابو دردہ رضی اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب رات ہوتی تو اپنے بستر کے قریب تشریف لاتے، اس پر ہاتھ پھیرتے، پھر فرماتے کہ اے بستر، بے شک تو بہت نرم اور عمدہ ہے، لیکن اللہ پاک کی قسم جنت میں تجھ سے بھی زیادہ نرم اور ملائم بچھونے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ کھڑے ہوتے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ کس طرح اپنے آپ کو راضی کرتے دیکھیے آپ، اور کتنی حدیثیں ہیں، کتنی روایتیں ایسی ہیں کہ جس سے جو نا مطلب ہم اپنے آپ کو راضی کر سکتے ہیں، بشرطے ہم کچھ سیکھے تو صحیح۔ ہم تو جمعے کے اندر بھی آتے ہیں نا، جمعے کے اندر بھی آتے ہیں، تو آپ کو پتا ہمیں کب آتے ہیں، ہمیں کب آنا چاہیے؟ سوچے نا مطلب ہمیں کب آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ اب وہاں دیکھیں لوگ وہاں جا رہے کہ وہاں جاتی نماز پڑھنے کے لیے، کوئی اور تو کام ہوتا نہیں ہے، نماز اور دعا کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ نماز اور دعا، اور کچھ نہیں ہے، اور وقت پہ کھانا ہے، پھر بولو براز ہے۔ یہ 4 کام کرنے جاتے ہیں وہاں پر، کہاں پر؟ مکہ مدینے کے اندر۔ اور وہاں لوگ وقت سے پہلے کیوں پہنچتے کہ جگہ نہیں ملتی ہے، پہنچ جاتے ہیں لوگ۔ اور اگر اس کے برعکس میں نے جدہ کے اندر بھی دیکھا، جمعہ وغیرہ وہاں پر بھی ادا کیا، وہاں پر بھی دیکھا کہ وہ امام سے پہلے لوگ جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں اور سنتے ہیں، اور سننا چاہیے انسان کو۔ دیکھو جب تک ہم قرآن و حدیث کو نہیں سنیں گے نا تو ہمارے اندر جو ہے وہ جذبہ آئے گا نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اچھا آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ جب کوئی عبادت کے حوالے سے کوئی نفل کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ پڑھنے سے اس کی یہ فضیلت ہے، آپ ایمانداری سے بتائیے گا تو کیا ہمارا دل اس نماز پڑھنے پر راضی نہیں ہو جاتا؟ جواب دیجئے۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فلاں نفل پڑھ لیجئے، فلاں وقت میں پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں برکت ہوگی، وسعت ہوگی، آپ امیر ہو جائیں گے، تو وہ پڑھنا ہمارے لیے کتنی آسان ہوگی، جبکہ وہ دنیا کا مقصد حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا رزق حاصل کرنے کے لیے۔ مگر کیا کہ ہمارے اندر ان فضیلتوں کی وجہ سے اس عبادت کا جو جذبہ ہے وہ ہمارے اندر آتا ہے، ہمارے اندر آتا ہے۔ تو بہرحال ہم اس چیز کو سوچیں کہ ہم اپنے آپ کو بآسانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے نفس کو راضی، بولیے راضی، بولا کر سکتے ہیں، راضی کر سکتے ہیں۔ اور جب تک راضی نہیں کرو گے یہ راضی بھی نہیں ہوگا، جب تک راضی نہیں کریں گے اس نفس کو تو یہ راضی بھی نہیں ہوگا، اس کو راضی کرنا ہوگا۔ اور دیکھیے کہ حضرت رابعہ بصریہ علیہ رحمت اللہ وہ کس انداز میں اپنے آپ کو وہ راضی کیا کرتی ہے، ان کی زندگی کو دیکھیے۔ یہی تو بات ہے کہ جب ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں اللہ اکبر کہ یہ کس انداز کے اندر جو ہے نا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو راضی۔
اور دیکھیے ان کے متعلق منقول ہے کہ آپ نے 50 سال بستر پر کمر نہیں لگائی. کتنے سال؟ کتنے؟ 50 سال بستر پہ کمر نہیں لگائی ہے انہوں نے. ساری رات عبادت کرتی, پھر فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے مصلی پہ ہی لیٹ جاتی تھی. اور بسا اوقات یہ ہوا ہے کہ جو لوگ مصلی پہ بیٹھے ہوئے عبادت ریاضت کرتے ہیں, یا زیادہ تر عاملین ہوتے ہیں نا, جو عامل بنتے ہیں, جو وظائف کرتے ہیں, ان کو اس چیز کا تجربہ ہوگا کہ جب ان کے وظائف قریب آتے ہیں, یعنی 1.25 لاکھ کے قریب وہ پہنچ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو نیند کا اتنا غلبہ آتا ہے کہ وہ مصلی پر ہی ڈھیر ہو جاتے ہیں, سو جاتے ہیں. تو وہ مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز کچھ دیر پہلے وہ مصلی سے پر لیٹ جاتی, اور جب فجر کا وقت ہوتا تو اٹھ جاتی. صرف اتنا تھا, یعنی پوری رات عبادت اور کچھ لمحہ وہ مطلب یہ کہ وہیں لیٹ جاتی, اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتی ہیں, رابعہ اے رابعہ اے رابعہ کب تک سوتی رہو گی؟ ہو سکتا ہے یہ تمہارا آخری دن ہو, آج عبادت کر لو, قبر میں آرام سے سوتی رہنا. اور یہ کہہ کر عبادت میں مصروف ہوتی, اور ساری دن عبادت میں گزار دیتی. جب رات ہوتی تو خود سے کہتی, رابعہ ہو سکتا ہے کہ تیری آخری رات ہو, آج عبادت کر لو, قبر میں آرام سے سوتی رہنا. یہ کہہ کر ساری رات عبادت میں گزار دیتی. اللہ اکبر, کس کس انداز میں اپنے آپ کو راضی کیا کرتی تھی. اللہ اکبر. اب حدیث پاک کیا ہے؟ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی نماز پڑھنے کھڑے ہو تو اس کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھو. کیا سمجھو؟ آخری نماز. جب اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے, فجر پڑھ لی آخری نماز, ظہر پڑھ لی زندگی کی آخری نماز, عصر پڑھ لی آخری, مغرب پڑھ لی آخری, عشاء پڑھ لی آخری. تو آخری نماز کا تصور مانتے ہوئے ہمیں عبادت کرنی چاہیے. اب یہاں ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی, ڈاکٹر صاحب نے کہا جناب آپ کو کینسر ہے, بلڈ کینسر ہے, آپ کچھ دن کے مہمان ہو. آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگ مسجد کا رخ کرتے ہیں, قرآن کی طرف دیکھتے ہیں, قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو تلاوت میں لگ جاتے ہیں, اور توبہ استغفار میں لگ جاتے ہیں, اور پھر وہ اپنے آپ کو زیادہ تر عبادت میں لگے رہتے ہیں کہ کسی وقت بھی ہم دنیا سے جو ہے وہ چلے جائیں گے, کسی وقت بھی ہمارا جانا ہو جائے گا, جس کو خبر ہو جاتی ہے. اور ہم سب کو خبر ہے یار, موت ہم سب کو آنی ہے, مگر ہم غفلت میں, مگر وہاں اس نے غفلت سے پردہ ہٹا دیا ڈاکٹر نے. جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ بتا دیتے ہیں, گھر والوں کو بھی بتا دیتے ہیں, اس مریض کو بھی بتا دیتے ہیں. مریض کو اس لیے بتاتے ہیں کہ وہ توبہ استغفار کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جائے, کہ موقع اچھا ہے, موقع اچھا ہے اس کے لیے. اسی طرح آپ جس کو پھانسی کے تختے پہ چڑھایا جاتا ہے کہ پھانسی ہونی ہے اس کو, تو وہ کیسے عبادت میں لگ جاتا ہے, کیسے اپنے گناہوں کی تلافی کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے حضور جانا ہے, کیسے اپنے آپ کو عبادت کے لیے راضی کر لیتا ہے. تو پیارے اسلام بھائیوں, وہ تو ان تمام کیفیات کو دیکھتے ہوئے راضی کرتا ہے. ہم ان تمام کیفیات میں نہیں ہیں. ہم اس سے پہلے اپنے نفس کو راضی کر لیں, کیونکہ دن میں 70 مرتبہ جو ہے وہ یا اس سے زائد ملک الموت تشریف لے کر آتے ہیں ہماری روح قبض کرنے کے لیے. کبھی ہم نے غور کیا اس پر؟ کبھی غور نہیں کیا. وہ ہمارا رزق دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں. جب تک ہمارا رزق موجود ہے اس وقت تک ہم دنیا میں زندہ ہیں, اور جس دن ہمارا رزق ختم ہو گیا, اختتام ہو گیا, جو اللہ نے لکھا کہ اس نے اتنا رزق کھانا ہے, اس کے بعد خلاص, تو اس وقت زندگی خلاص ہے, ختم, بالکل ختم. تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, ہم عبادت کے لیے اپنے نفس کو راضی کر لیں. اور پھر دوسری جو طریقہ ہے اس کا, صبر. کیا ہے بولیے, کیا ہے؟ اگر صبر کر لیا جائے, کیا کر لیا جائے؟ صبر. تو صبر اگر کر لیا جائے تو ہم اس صورت کے اندر بھی عبادت پہ استقامت حاصل کر سکتے ہیں. اب دیکھیے, اب جملہ تو یہ کہا صبر, مگر یہ ہم کہاں کہاں صبر کرتے ہیں آپ دیکھ لیجیے. آپ نے روزہ رکھا, بولے ہاں. روزہ رکھا, بولیے. کیا آپ کو بھوک نہیں لگ رہی تھی؟ بولیے. کیا آپ کو پیاس نہیں لگ رہی تھی؟ لگ رہی ہے نا آپ نے.
کیوں آپ نے یہ بھوک اور پیاس کے قید و بند کے اندر گرفتار ہیں آپ؟ کیوں آپ کو پتا کیا ہمارا روزہ ہے اور روزے کا مقصد ہی صبر ہے. روزے کا مقصد ہی صبر ہے. یہ کھانے پینے سے صبر کرنا ہے. رک جاؤ اس منزل پہ بھی پہنچ جاؤ گے, اس منزل پر بھی پہنچ جاؤ گے کہ جب افطار کا وقت ہوگا تو تم پانی بھی پی لینا, کھجور بھی کھا لینا اور ڈٹ کے بھی کھا لینا, مگر اتنا وقت تک تم صبر کرو. سحری بند ہوئی اور مغرب تک اتنے وقت میں صبر. تو اسی طرح عبادت پہ بندے کو صبر کرنا چاہیے. اگر کوئی دل نہیں چاہ رہا نفل پڑھنے کا, دل نہیں, ایک میرے پاس پوسٹ آئی تھی بڑی دیکھ کے بڑا حیران ہوا تھا. یا تمہیں نہیں پتا تھا کیا پوسٹ, تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ جو عصر کی سنتیں ہیں وہ موقع ہیں غیر موقع ہیں, ہے نا. اب پڑھ لیا کرتے تھے. کیا کر لیا کرتے تھے؟ جب آپ کو پتا لگا کہ یہ غیر موقع ہے تو آپ نے اس کو 4 پڑھنا شروع کر دی, مغرب کی تم نے 7 پڑھنا شروع کر دی, عشاء کی تم نے 9 پڑھنا شروع کر دی, اور زہر کی تم نے 10 پڑھنا شروع کر دی. نفل کہاں گئے؟ نفل غائب ہو گئے. سنتیں غیر موقع کہاں گئے؟ وہ غائب ہو گئی, وہ سب غائب ہو گئی. اگر اب اس کے برعکس اگر ہم مکہ مدینے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو لوگ فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں, نماز بقیہ پڑھتے ہی نہیں ہے, ان کا کچھ سمجھ بھی نہیں آتا مطلب کیا ہے کیا نہیں ہے مطلب سسٹم. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ یہ چیزیں ہم پاکستان پاک و ہند کے ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہم نماز کو ان کے رکعتوں کے مطابق پڑھ لیتے ہیں, سمجھے, پڑھ لیتے ہیں. اب وہاں کیا کہتے کہ جب سعودی کہتے کہاں وہ پاکستانی جو کام کر رہا تھا کہ وہ تو عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے, وہ تو پوری نماز پڑھ کے آئے گا, وہ پوری نماز پڑھ کے آئے گا. بولا ہاں وہ پاکستانی ہے نا اس لیے پوری نماز پڑھ کے آئے گا, پاکستانی ہے نا اس لیے پوری نماز پڑھ کے آئے گا. اللہ, مطلب پھر وہ جو منہ سے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے نا, بس میں آپ کو کیا بتاؤں. تو کہنے کا مقصد پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ ہم روزے کے لیے صبر کر لیتے ہیں تو ہم اسی طرح جو ہے عبادت کے لیے بھی صبر کریں. کیا کریں بولیے. اب صبر پہ ایک واقعہ اور آپ کو میں سناتا ہوں, اور کس کا؟ ایک صحابی رسول کا, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے غزوہ کے لیے تشریف لے گئے. کہاں لے گئے؟ غزوہ کی طرف تشریف لے گئے, اور پھر ایک جگہ پہاڑ ڈالا آرام کرنے کے لیے. کہا جی کون جو ہے کیا کہتے ہیں چوکیداری کرے گا آج رات کو. تو ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی نے کہا کہ ہمیں آپ قبول فرما لیجئے, آج رات ہم پہرا دیں گے. کیا دیں گے؟ آج رات ہم پہرا دیں. ٹھیک ہے. اب جب ان کی ڈیوٹی لگ گئی پہرا دینے کے لیے تو اب دونوں میں یہ اتفاق ہوا کہ ایسا کرو تم آرام کر لو, میں پہرا دیتا ہوں. جب میں آرام کروں گا تو تم پہرا کر لے, پہرا دینا. وہ ٹھیک ہے. اب جو مہاجر صحابی تھے انہوں نے جو ہے پہرا دیا. جب ان کا وقت ختم ہوا تو وہ جو انصاری صحابی تھے اب انہوں نے پہرا دینا شروع کر دیا. جب انہوں نے پہرا دینا شروع کیا تو اب ان کے دل میں چلو بھائی میں کچھ اللہ کی عبادت کر لوں. کیا کر لوں؟ بولیے, عبادت کر لوں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے 2 رکعت مطلب نماز کی نیت کر لی, نفل کی صلاۃ اللیل جسے کہتے ہیں نا, جو آج کل کے لوگ کہتے ہیں رات کی نماز تراویح. یہ آپ سمجھ رہے میری بات؟ اس طرح سے لوگوں کو عبادت سے گمراہ کیا جاتا ہے, بھٹکایا جاتا ہے. ان چکروں میں نہ پڑے. اللہ کی عبادت محبت اور پیار سے کیجیے. کس سے کیجیے؟ محبت اور پیار سے کیجیے. یہی عبادت ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. اب کیا ہوا پیارے اسلامی بھائیو, اب انہوں نے جیسی نیت کی تو دشمن نے ان پہ حملہ کر دیا. ایک تیر ان کو مارا, ایک تیر ان کے جسم میں پیوست ہو گیا, مگر انہوں نے جھٹکا بھی نہیں لیا کیونکہ وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے اس کے اندر. دوسرا تیر انہوں نے مارا, وہ بھی ان کے جسم میں پیوست ہو گیا. پھر بھی انہوں نے نماز کی نیت نہیں توڑی. یہاں تک کہ تیسرا تیر بھی ان کو لگا, پھر بھی نماز کی نیت نہیں توڑی, اور جلدی سے رکوع سجود کر کے سلام پھیر کے اپنے ساتھی کو اٹھایا. جب اس نے دیکھا کہ وہ زخمی ہے جلدی سے ان کے جو ہے تیر جو ہے ان کے جسم سے نکالے, اور کہا کہ آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ کہا کہ میں مطلب یہ کہ نماز میں ایک سورت کی تلاوت میں نے شروع کی تھی, اور میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ سورت کو ادھوری چھوڑ کر نماز توڑ ڈالوں. خدا کی قسم اگر مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہرے کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں اپنی جان دے دیتا.
دیکھا پیارے سے؟ یہ عبادت، یہ استقامت، اور یہ عبادت سے محبت، اور یہ محبت الہی. کیا ہے؟ محبت الہی. اور محبت الہی واحد وہ شخص ہے، معرفت الہی وہ واحد وہ راستہ ہے. محبت الہی واحد وہ راستہ ہے، محبت اور معرفت الہی واحد وہ راستہ ہے کہ جو ہمیں شیطان کے اور نفس کے شر سے بچاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سعادت مند بنا دیتا ہے. کہ جیسے کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ابلیس کو دشمن جانتی ہیں؟ ذرا سنیے، بڑی پیاری بات، یقین جانے دل باغ باغ ہو گیا، اور آپ کا بھی دل باغ باغ ہو جائے گا. کیا آپ ابلیس کو دشمن جانتی ہیں؟ فرمایا کہ میں رحمان کی محبت میں ایسی مجہول ہوں کہ شیطان کی دشمنی کا بھی تصور نہیں ہے. یا رسول اللہ، جاری رہے. دیکھا پیارے سے بھائی؟ تو شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ بھی یہ بتا دیا گیا ہمارے اسلاف نے کہ اگر تم نے شیطان سے بچنا ہے تو محبت الہی کے سمندر میں غوطہ لگانا شروع کر دو. ساری نمازیں، ساری عبادتیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی، آسان ہو جائیں گی. چاہتے ہو آپ لوگ سب آسان ہونا؟ نمازی بننا چاہتے ہو؟ بولو ہاں. 5 وقت کے نمازی بننا چاہتے ہو تو پیارے محترم بھائی تو پھر حقیقی محبت الہی کا دامن کو تھام لیجیے، ہر چیز آسان ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ہر چیز ہمارے لیے آسان در آسان ہو جائے گی. یہ مسجدیں کم پڑ جائیں گی محلے کی، یقین جانے کم پڑ جائیں گی. گھر میں نماز پڑھنے شروع کر دیں گے تو جو آپ کے بچے ہیں نا، جو بچے جو پیدا ہوئے بھی کھڑا ہونے بھی ڈھنگ سے نہیں آتا، وہ بھی دیکھتے ہیں. جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی الٹا سیدھا رکوع سجود کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میرا رب عز و جل ان کو دیکھ کر کس قدر خوش ہوتا ہوگا. کیجئے مشاہدہ اپنے گھر کے اندر. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو ان بچوں پہ بھی کچھ اثر نہیں ہونے والا، نہیں ہونے والا. تو بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ عبادتیں آسان ہو. تو پیارے اسلام بھائیو، ہمیں حقیقی محبت میں گرفتار بولیں ہو جانا چاہیے. اور ایک گرفتار ہوتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، ایک گرفتار کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ خود سلنڈر ہو جاتا ہے. تو ہم اپنے نفس کو خود سلنڈر کر دیں اور اللہ کی محبت میں گرفتاری دے دیں، گرفتاری دے دیں. یہ رب العالمین کی محبت ہے، اس کا پیار ہے رب العالمین کا، کہ جس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی رحمتوں بھری راتیں اور دن اور یہ رمضان عطا فرما دیا ہے. تو اب ہم اس کی قدر بھی کریں. کوئی ہمیں تحفہ دیتا ہم اس کی قدر کرتے ہیں، اور اس رب العالمین نے تحفہ کیا، تحفے سے بڑھ کر بہت کچھ عطا فرما دیا، تو ہمیں اس کی کہیں زیادہ قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.